کانسیپٹ آف نالج. اب جناب پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے 5 بنیادی نظریات ہیں. آپ کو یاد کروانے کے لیے میں بھی کہتا ہوں: ہیومنزم، کیپٹلزم، سائنس. اور 4 ہم نے ان کے کانسیپٹ دیکھے ہیں ورڈ ویو کے. ان کے ورڈ ویو کی 4 چیزیں ہیں: کانسیپٹ آف مین، کنسیپٹ آف پارٹی، کنسیپٹ آف یونیورس اور کنسیپٹ آف مائنڈ. واضح ہو گئی 4 چیزیں. اچھا، اب میں آج کی نشست کا آخری حصہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو نظریات ہیں اور یہ جو ورلڈ ویو ہے اس کے نتیجے میں کس طرح کے انسٹیٹیوشن وجود میں آتے ہیں، ادارے کس طرح بنتے ہیں. دیکھیے، ادارے ہمیشہ علوم جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فلسفی آف نالج سے پیدا ہوتے ہیں. نالج کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فلسفی آف نالج سے. یہ علوم جو ہم یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں ان کا منبع کیا ہے؟ اپسٹمالوجی. یعنی جو آپ کا تصور علم ہوتا ہے، اسلام کا ایک تصور علم ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا اس وقت. تو مطلب اسلام کا ایک تصور علم ہے، مغرب کا ایک تصور علم ہے. مغرب کے جتنے علوم ہیں وہ مغرب کے تصور علم کی پیداوار ہے، ان کے فلسفہ علم کی پیداوار ہے. اسلام کے جتنے علوم ہیں وہ اسلام کے ورلڈ ویو کی پیداوار ہے. اسلام کا ورلڈ ویو کیا ہے؟ اسلام کا ورلڈ ویو یہ ہے، میرے خیال میں تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تاکہ کانسیپٹ آف مین میں ہم نے کہا کہ وہاں انسان خود مختار ہے. اسلام میں کیا ہے؟ انسان اللہ کا بندہ عبد ہے. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انسان جو ہے وہ اللہ کا عبد ہے، مالک نہیں ہے، مختار نہیں ہے، عبد ہے. ان کا کانسیپٹ آف ڈائٹی کیا تھا؟ اللہ کوئی. ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی سب کچھ اچھا. ان کا کانسیپٹ آف یونیورس یہ تھا کہ دنیا ہی سب کچھ ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ دنیا میں ہماری آزمائش گاہ ہے اور ترجیح ہماری آخرت کی طرف ہے. ایسے ہی ہے نا جی. اور چوتھی بنیاد کیا ہے؟ ان کا تصور علم یہ ہے کہ جو عقل کے مطابق ہو، جو مشاہدے اور تجربے پر مبنی ہو. ہمارا فلسفہ علم کیا ہے؟ ہمارا فلسفہ علم یہ ہے کہ علم اللہ کی طرف ہے. علم کا منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ اپنے علم سے اپنے نبی کو بھی دیتا ہے، ان کو بھی ہدایت دیتا ہے، اپنی کتابوں کے ذریعے دیتا ہے. اور اللہ کا علم ہمارے پاس اس کے رسول کے ذریعے پہنچتا ہے اور اس کی کتاب کے ذریعے پہنچتا ہے. اور وہ علم حتمی ہے، وہ علم حتمی ہے. اللہ اور رسول کی طرف سے دیا گیا علم، قرآن اور حدیث میں دیا گیا علم حتمی ہے. It is the absolute truth. ہاں، کیا عقل کا کوئی کردار نہیں ہے؟ مشاہدے اور تجربے کا کوئی کردار نہیں ہے؟ ہے. اسلام کا انکار نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ آپ کی آنکھ اور کان اور دل جو کچھ کرتے ہیں، جو سنتے ہیں، وہ مسئول ہے. تو ان حصوں سے جو علم ہوتا ہے وہ بھی علم ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے. دیکھیے، علم کی 2 قسمیں ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا تو پہلے مرحلے میں بتایا کہ علم آدم الاسماء یعنی دنیا کا علم دیا. دنیا کا علم دیا، اس نے دنیا میں جا کے رہنا ہے. اور اسی رکوع کے آخر میں جا کے کہا کہ پھر میرے پاس تمہاری ہدایت آئے گی پیغمبروں کے ذریعے، جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا اور جو ٹھکرائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. تو دوسرا علم جو ہے وہ ہدایت کا علم. تو بنیادی علم جو ہے وہ ہدایت کا علم ہے. تو ہدایت کا علم ہمیں 100% قرآن اور سنت سے مل جاتا ہے. وہ ہمیں ہمارے جتنے بنیادی مسائل ہیں. دیکھیے، انسان جب سے پیدا ہوا وہ کیا سوچتا ہے؟ انسان جب شعوری زندگی کو پہنچتا ہے کیا سوچتا ہے؟ میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ یہ دنیا کیسی ہے جس میں میں زندہ ہوں؟ یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا روابط کیسے ہونے چاہیے؟ کہ رسولوں پر مبنی ہے. کیا
کیا دنیا کی زندگی آخری ہے، اس کے بعد کچھ آنے والا ہے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہیں جس کا ہر انسان جس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے جو اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہماری جو ہسٹری ہے انسان کی پچھلے 1000 سال بھی ہمارے ریکارڈ میں ہے، اور ریکارڈ ہمارے 5000 سال سے زیادہ کا نہیں ہے. یہ ایسے جروفنسیاں چھوڑتے ہیں کہ اتنے لاکھ ہو گئے، اتنے لاکھ ہو گئے، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ کیا بات ہو رہی تھی؟ علم کی دو علم دو قسم کا ہے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو حصی علم ہے، یہ جو تجربے مشاہدے سے حاصل ہونے والا علم ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا بشرطے کہ یہ اس بنیادی علم کے مطابق، یعنی دنیا کا ہر وہ علم ہمارے لیے قابل قبول ہے جو قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے. تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ جہاں اچھی بات مومن کو ملے گی وہ لے لے گا، لیکن شرط اس کی یہ کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کے خلاف نہ ہو. تو عقل کا جو کردار ہے، جو سائنس کا جو یا مشاہدے اور تجربے کا ان سے حاصل ہونے والا علم بلا شبہ اجتہادی علم ہے، وہ حاصل ہونا چاہیے، وہ حاصل کرنا چاہیے، لیکن وہ کنڈیشنل ہے، وہ مشروط ہے اس بات سے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو، اور وہ نہیں ہوتا. ہماری 1200 سال تک مسلمانوں کی اس دنیا میں، دنیا کے بڑے حصے پر 1200 سال تک ہماری حکومت رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی وہ فرلوں میں نہیں مل گئی تھی، وہ آپ کو میرٹ پر ملی، آپ اس کے حقدار تھے، آپ میں اس کی صلاحیت تھی، آپ میں اس کی اہلیت تھی، آپ اخلاق میں دنیا سے آگے تھے، آپ ایمان میں دنیا سے آگے تھے، آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا سے آگے تھے، آپ علوم اور تحقیق میں ساری دنیا سے آگے تھے جب 1200 سال تک آپ کی حکومت تھی. آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی دنیا سے آگے تھے. اس وقت بغداد کے گھروں میں سے ہر گھر میں لائبریری ہوتی تھی، اور ٹھنڈے اور گرم پانی اویلیبل ہوتا تھا ہر گھر میں، اور ساری رات بغداد جگمگاتا تھا لائٹوں سے. اس وقت لندن کی گلیوں میں اندھیرا ہوتا تھا اور کیچڑ ہوتا تھا، اور لوگ کئی کئی مہینے نہاتے نہیں تھے. یہ حقائق ہیں. جب آپ مغرب کی تاریخ پڑھیے جا کے، ہسٹری آف یورپ پڑھیے جا کے، کئی کتابیں موجود ہیں، وہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے. مغرب میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، ان کے گلیاں اندھیری ہوتی تھی، لائٹ کا انتظام نہیں تھا، ان کے یہاں تعلیم نہیں تھی، اور ان کے یہاں پانی کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں تھا. یہ سب حقائق ہیں، یورپ مانتا ہے ان باتوں. تو آپ علم میں ان سے آگے تھے. بات ہم سے کیا کر رہے تھے کہ دی کانسیپٹ آف نالج جو ہے اسلام کا اس سے مختلف ہے. اسلام کا کانسیپٹ آف نالج یہ ہے، ہمارے ہاں 3 شعبے ہیں، 4 کہہ لیجیے. اسلامک ایپسٹمالوجی کیا ہے، مسلم علمیات کیا ہے، مسلم فلسفہ علم کیا ہے، لکھ لیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علم جو ناقابل تغیر ہے، قرآن و سنت. نمبر 2 وہ علوم جسے ہم علوم عالیہ کہتے ہیں، المدہ سے، المدہ لام یہ ہے عالیہ، اعلیٰ، علوم عالیہ، یعنی وہ علوم جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جیسے عربی زبان ہے، جیسے اصول تفسیر ہے، یہ کیا ہے؟ علوم اوپر کو کہہ لیجیے آپ علوم نقلیہ، اس کو کہہ لیجیے علوم عالیہ. ایک تیسری علم ہے جس کو آج کل کی زبان میں ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں، یعنی وہ علوم جن میں، اب یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے؟ آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کے اسلوب کی حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نے اصول فقہ پڑھا ہو تو شاید یہ بحث آپ نے وہاں پڑھی ہو کہ وہ چیزیں جن میں
انسان وہ بنیادی امور جن میں انسان غلطی کر سکتا ہے، جن میں پھسل سکتا ہے، اور وہ پھسل جائے تو انسانی زندگی صحیح بنیادوں پر قائم نہیں ہو سکتی، ان کی تفصیل اللہ نے دے دی، عقائد کی تفصیل دے دی، توحید رسالت اور آخرت کی پوری تفصیل قرآن مجید نے دے دی. یعنی ان عقائد پر آپ نے ساری تہذیب میں کھڑے ہونے نہیں. مسلم تہذیب کس پر کھڑی ہے؟ توحید رسالت آخرت پر بھائی. عقائد تو اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دی. اور جن باتوں میں بھی جہاں انسان کی عقل سے فیصلہ، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ انسان عقل سے فیصلہ کرے گا تو غلطی کرے گا. مثلا وراثت کے احکام تفصیل سے دے دیے نا بھائی. جی بالکل دیتی ہے. کیوں دے دیے؟ جب دے دیے تو آخر میں اس کی حکمت بھی بیان کی. تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے بہتر کون ہے. بہتر کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں. نکاح طلاق کے مسائل بھی بنیادی تفصیلات کے ساتھ دے دی. طلاق برادان وغیرہ وغیرہ وغیرہ، صلح ایسی ہونی چاہیے وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر عورت اور مرد کے تعلقات صحیح بنیادوں پر قائم نہ ہوں تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. اگر عورت اور مرد کے تعلقات صحیح اصولوں پر قائم نہ ہوں، معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں. اس وقت مغرب کا معاشرہ ساری سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود ذلیل ہو رہا ہے. جرائم سب سے زیادہ امریکہ میں، پاگل خانے سب سے زیادہ امریکہ میں. کیوں؟ خودکشیاں سب سے زیادہ امریکہ میں ہوئی. کیوں؟ سب سے ناخوش انسان کہاں ہے؟ امریکہ میں. دولت سب سے زیادہ کہاں ہے؟ امریکہ. یہ بات نہیں. اور اسلام میں ایک غریب سے غریب آدمی بھی اطمینان کے ساتھ سو سکتا ہے، خواہ وہ ایک مزدور کیوں نہ ہو. کیوں؟ ایمان کی وجہ سے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ کا رابطہ اللہ سے ہو گیا، آپ نے مزدور بھر اللہ کی اطاعت اور عبادت کی کوشش کی، کامیاب ہے. آپ کامیاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو آدمی جس نے اس حالت میں صبح کی اسے من تھا اور ایک دن کے کھانے کا اس کے پاس تو فرمایا وہ بادشاہ ہے. دنیا سب کچھ دے دیا گیا. تو اسلام میں ایک قلب مطمئن کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے. دنیا کی رونقیں اور سبب کچھ اور ہے تو جس کو سمجھتا ہے. زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے، بے زری سے نہیں. ہماری آج جو حالت ہے وہ اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس مثال نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس دین نہیں رہا. ہم صرف دین کے علم بردار، صرف نام لیوا منہ سے زبان سے لیتے ہیں. جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں وہ خارجی تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قرآن جو ہے وہ حلق سے پیچھے نہیں اترے گا، اوپری سے باہر رہے گا. آپ کیجیے گا ہماری امت کی حالت اس وقت یہی ہے. میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا. میں آتے ہوئے رسم میں بات کر رہا تھا. جس قرآن کہتا ہے کہ آپ تمہاری حدیث میں آتا ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے قومیں اٹھتی ہیں اور قومیں برباد ہوتی ہیں. آج پاکستان میں 25 کروڑ آبادی ہے. آپ خود دیانتداری سے مجھے بتا دیجیے کہ پرسنٹیج ان لوگوں کی کتنی ہے جو قرآن کی عربی عبارت پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے کہ لمحے 1% بھی ایسی آبادی نہیں. 1% بھی ایسی آبادی نہیں ہے. اس کا کون سمجھا؟ معاف کیجیے گا میں اور اب حکومت تو آپ کو کہتی ہے، حکومت تو آپ کہتے ہیں مگر پتہ ہیں برے ہیں، فلاں ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں. ٹھیک ہے جی ہیں. ہم آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہم علماء کیا کر رہے ہیں؟ ہماری دینی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ اس امت کے پاس قرآن پہنچ رہا ہے؟ ہم ہی نہیں پہنچا رہے. ہم ہی نہیں پہنچا رہے. اب جتنے سوال چاہیے گا کر لیجیے. مسجد میں
بچوں کو ہم قرآن پڑھنے بھجواتے ہیں، قاری صاحب ناظر پڑھا کے گھر بھیج دیتے ہیں. بڑے شہر ہیں جیسے لاہور، کراچی وغیرہ، شہر دلی شہروں میں بھی یا بڑے قصبوں میں بھی ہو گئے، قاری صاحب کو لوگ 500 1000 2000 دیتے ہیں، 10 منٹ 12 منٹ آ کے بچوں کو ناظرہ پڑھا، ساری دنیا ناظرہ پڑھا کے چھوڑ جاتی ہے. قرآن کو سمجھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا لیے دائی ہے کون، کتنے آدمی ہیں. ہمارے مدرسے ہیں آپ کے ایریا، وہ کتنے پرسنٹ لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، چند لاکھ آدمی تیار کرتے ہیں، اور وہ بھی وہ آدمی ہے جو ریلیونسی نہیں رکھتے اس معاشرے کے ساتھ. میں نے علماء کی مجلس میں علماء کی مجلس کا جنرل سیکرٹری ہوں. ایک دفعہ نشست ہو رہی تھی تو میں نے سارے علماء، سارے مسالے کے بڑے علماء موجود تھے. میں نے کہا یار ایک بات مجھے آج بتاؤ، کیونکہ آپس میں ہم بے تکلف تھے اور ہیں اب بھی ملاقاتیں ہماری میٹنگ ہوتی رہتی ہیں. منگل کو ہماری پھر میٹنگ ہو گئی. میں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں کہ میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے گلبرگ میں جا کے دیکھا اور میں نے ایک سلم ایریا میں جا کے کچی آبادی میں جس میں نالیوں میں پانی گندا بہہ رہا ہے اس میں جا کے دیکھا ہے، اور متوسط طبقے کی آبادی اقبال ٹاؤن میں دیکھا. وہی آدمی جو ہے جب مسجد میں امام صاحب آتے ہیں خطیب صاحب جمعے کی تقریر کرنے، کوئی 2-4 بوڑھے ریٹائرڈ آدمی ہوتے ہیں جو ان کی تقریر سننے کے لیے 5-7-8 آدمی گن لے جا کے. میں نے کہا میں نے ان 3 طبقات میں قصداً جا کے دیکھا ہے خطیب صاحب کی تقریر سننے کوئی نہیں آتا. 90% آدمی بعد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور اٹھ کے چلے جاتے ہیں، سنتے بھی کوئی نہیں پڑھتے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت ہمارے صدر تھے اس سے محمد خان قادری صاحب، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میں اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں، میں کہانی نہیں سنا رہا. مولوی صاحب مفتی صاحب نے سارے علماء کو دیکھا، پھر میں کہوں کہ سارے ہم آپس میں ملتے جلتے تھے، کھانے کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، بہتر بھی ہمارے آپس میں اب بھی ہے. مفتی صاحب نے کہا مولویوں بچ جاؤ، بالکل ایسے ہی مفتی صاحب نے اشارہ کیا، اللہ جنت نصیب کرے. مفتی صاحب نے کہا مولویوں تھوڑا ہے حشر ہونا ہے، اندر پتر ہونے. یہ میں صحیح واقعہ کو مطلب یہ ہے کہ ہم جذباتی مسلمان بنا دیے. ایک کسی پہ کہہ دو اس آدمی نے گستاخی کی ہے، اسی وقت آپ کا گھاٹا اتار دیں. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس نے کی بھی ہے کہ نہیں کی. ظاہر ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ گستاخی ہونی چاہیے، گستاخی نہیں ہونی چاہیے اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جانا چاہیے. اتنی جذباتی ہے کہ ایک عورت لباس پہن کے چلی گئی جس سے عربیوں کا کوئی لفظ لکھا ہوا تھا تو پاگل ہو گئی. معاف کیجیے گا اس میں میں علماء کا قصور کہتا ہوں، دینی قوتوں کا قصور کہتا ہوں. پبلک تو جاہل ہے، آپ نے ان کو پڑھایا نہیں ہے، آپ نے ان کو سکھایا نہیں ہے، آپ نے ان کی تربیت نہیں کی. اور معاف کیجیے گا میں یہ باتیں تلخ ہیں، بازار میں بار کھڑا ہو کے میں بھی یہ باتیں نہیں کہتا. آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ میں سے اکثریت علماء کی ہے، آپ کی اکثریت مجھے لگتا ہے کہ آپ دینی مدارس کے لوگ، تو یہ باتیں سوچنے کی. اچھا چھوڑیے ہم تھوڑے موضوع سے آئیں گے. آخری جو تیسرا حصہ تھا میرے موضوع کا وہ یہ تھا کہ یہ تہذیب مغربی تہذیب ان کے جن افکار کی ہم نے بات کی ہے اور ان کے جس ورلڈ ویو کی ہم نے بات کی ہے، یہ کس طرح کے علوم پیدا کرتے ہیں اور کس طرح کے ادارے پیدا کرتے ہیں. میں صرف ایک ادارے کی مثال پیش کروں گا تاکہ بات کو میں سمیٹ سکوں. وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈیموکریسی. وہ کیا ہے؟ ڈیموکریسی، جس کا اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں. دو بڑے موضوع جو مغرب کے ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ نے پیدا کیے ہیں وہ ہے، ایک ہے نیشنلزم اور دوسرا ہے ڈیموکریسی. نیشنلزم اور ڈیموکریسی دونوں کو ملا کے جو آج چیز ہمارے نصیب میں ہمارے سر پر سوار ہو گئی ہے وہ ہے نیشن اسٹیٹ. اس کو ہم کہتے ہیں قومی ریاست جیسے کہ پاکستان. تو نیشنلزم کا مطلب یہ ہے کہ وطن ہی سب کچھ ہے، اور وطن کس سے بنتا ہے، ریاست کس سے بنتی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، نسل سے، رنگ سے، زبان سے اور علاقے سے. یہ 4 چیزیں ہو جائیں تو وطن بن جاتا ہے، ریاست بن جاتی ہے. اور کی جگہ اس میں نظریہ کوئی نہیں ہے، یہی 4 نظریات ہیں. ڈیموکریسی کیا ہے؟
डेमोक्रेसी इस चीज़ का नाम है कि हमने ह्यूमनिज्म में क्या पढ़ा था? ह्यूमनिज्म में हमने पढ़ा था कि इंसान खुद मुख्तार है। खुद मुख्तार कौन है? इंसान। ताकतवर कौन है? इंसान। अब रियासत किसने चलानी है? उसी इंसान ने। अब जाहिर है हम 25 करोड़ हैं, अमेरिका में 50 करोड़ हैं, इंडिया में अरब से ज़्यादा हैं, तो अब इतने आदमी कैसे, आदमी खुद मुख्तार है इन इटसेल्फ, लेकिन इतने आदमी कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ रिप्रेजेंटेशन का नजरिया मगरबी जमहूरियत ने खड़ा कर नुमाइंदगी का कि बालादस्त खुद मुख्तार अवाम के जो नुमाइंदे हैं जिनको चुनेंगे रियासत चलाने के लिए, वो भी खुद मुख्तार है। आप समझ गए? ह्यूमनिज्म की रूह से अवाम खुद मुख्तार हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं, वो जैसे चाहेंगे रियासत चला सकते हैं, और चूंकि वो चला नहीं सकते हैं अमलन, लिहाजा वो अपने नुमाइंदे चुन लेंगे और वो नुमाइंदे हुकूमत चलाएंगे, और जिस तरह वो खुद मुख्तार हैं, इसी तरह उनके नुमाइंदे खुद मुख्तार होंगे और ताकतवर होंगे, और वो नुमाइंदे जहाँ बैठेंगे वो सब पर सुप्रीम इदारा होगा। अब आप इसको आज के इस्लाम में क्या कहते हैं? पार्लियामेंट पार्लियामेंट सुप्रीम। क्यों सुप्रीम है? वेस्टर्न डेमोक्रेसी क्यों सुप्रीम है? इसलिए कि अवाम सुप्रीम है, इसलिए कि अब सुप्रीम अवाम के नुमाइंदे वहाँ बैठे हैं जो सुप्रीम है, लिहाजा वो डायरेक्ट सुप्रीम। सुप्रीम होने की निशानी ये है कि वो जो कानून चाहे बना सकते, जिस चीज़ को चाहे हलाल कर सकते, जिस चीज़ को चाहे हराम कर सकते। चुनांचे मगरब की अक्सर पार्लियामेंटों ने जिनका मैंने पहले जिक्र किया कि उन्होंने शराब को हलाल करार दे दिया है। सारे बाजार हर जगह बिकती है, वेस्ट में हर जगह जहाँ आप जाए। जुआ आम इजाजत है, हर शहर में जुए खाने खुले हैं, हुकूमत की तरफ से लाइसेंस मिलता है, खरीदने जाके जुआ खेलती है। औरत और मर्द बानी रजामंदी से जिनसी ताल्लुक कायम कर सकते हैं। कानून की आज़ादी है कि हर औरत और हर मर्द बाम रजामंदी से, हाँ रजामंदी ना हो तो फिर वो रेप है, फिर वो जुर्म है, बल्कि बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन जिसको हम अडल्ट्रेशन कहते हैं वो जुर्म नहीं है, यानी ज़ना बिर्रज़ा बिल्कुल जुर्म नहीं है। अलबत्ता ज़बरदस्ती की जाए किसी के साथ तो वो जुर्म है, बल्कि वो तो अगर निकाह के बाद भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते वो सज़ा है। और पाकिस्तान के अंधे लोगों ने, हमारे हुक्मरानों ने वो कानून पाकिस्तान में भी बना दिए, वो कानून पाकिस्तान में भी इन्होंने बना दिए कि खान अगर और की मर्जी के बगैर उसके पास जाए तो काबिल सज़ा है, थाने जा सकते हैं, हमको जेल हो सकती है, उसको कड़े लग जाएंगे वगैरह वगैरह। तो मतलब ये है। इसी तरह होमोसेक्सुअलिटी, औरत के साथ निकाह कर लेगी, शादी रजिस्टर्ड हो जाएगी, मर्द के साथ जाकर शादी करेगा, रजिस्टर्ड हो जाएगी, इकट्ठे रहने का लाइसेंस मिल गया। ये पार्लियामेंट आज़ाद है, जो चाहे करे, पार्लियामेंट आज़ाद है, जो चाहे करे। पार्लियामेंट ने हमला इजाज़त दिया कि अफगानिस्तान पर हमला कर दो, मार दो करोड़ों आदमी, इसलिए कि पार्लियामेंट सुप्रीम। अच्छा, इस जमहूरियत की 2-3 और निशानी मैं आपको बता देता हूँ। सैंक्टिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आईन मुकद्दस है। फैसले किस पर होते हैं? आईन के मुताबिक। आपके चीफ जस्टिस साहब क्या फरमाते हैं? आइन के मुताबिक। फैसले किस पर होते हैं? आइन। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और मुफ्ती साहब अल्लाह जन्नत नसीब करें, मैं थोड़ा इन्वॉल्व था, वो ज़्यादा इन्वॉल्व थे। ये मुमताज़ कादरी मरहूम का जो केस हुआ था, जस्टिस साहब जो थे उनको हम फीड करते थे चीज़ें। तो जस्टिस साहब जब सुप्रीम कोर्ट में अपील पहुंची मुमताज़ कादरी की, तो हमारे जो वकील थे जस्टिस साहब, उन्होंने मौजूदात पेश करनी शुरू की और कुरान सुन्नत की बात चीज़ें उन्होंने पेश की जो हमने उनको तैयार करके दी थी। तो उन्होंने 1-2 मिनट बोला तो चीफ जस्टिस ने टोक दिए। उसने कहा जनाब आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैं तो राय दे रहा हूँ।
ملزم نہیں، مجرم نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ نے یہ اسلامی اصولوں پر ثابت کرنا ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے تو وفاقی شرعی عدالت میں جاؤ، ہمارے پاس کیا ہے. اگر تم نے اسلامی لحاظ سے ثابت کرنا ہے کہ یہ جرم نہیں تھا تو وفاقی شرعی عدالت میں جاتے، ہمارے پاس کیوں لے کر آ گئے؟ We are not Sharia judges. یہ میں لفظ کوٹ کر رہا ہوں چیف جسٹس، موجود ہے، جا کے دیکھ لیجیے. میرے رسالے میں ساری چیزیں شائع ہوئی ہیں، ریکارڈ میں موجود ہیں، آن لائن آپ کے میں آپ کو دے دوں. چیف جسٹس نے کہا we are not Sharia judges. We have to decide the case according to the Constitution of Pakistan. اور جسٹس صاحب نے پھر بولنے کی کوشش کی، وکیل صاحب نے، انہوں نے کہا آپ اپنا جو تحریر آپ نے لکھی ہے وہ ہمیں دے دیں. جو تحریر انہوں نے دے دی، 2 گھنٹے بعد انہوں نے اس کی پھانسی کو کنفرم کر دیا. بڑے ہی دیکھیں. تو بات کیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن مقدس ہے. آپ کی دفعہ 6 کیا کہتی ہے؟ آپ روز اخبار میں پڑھتے کہ فلاں پر دفعہ 6 لے کہ جس نے کانسٹیٹیوشن کو توڑا وہ غدار ہے. یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی بات ہے. آئین مقدس ہے. پارلیمنٹ آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، عدلیہ آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے، انتظامیہ آئین کے مطابق فیصلے قرآن و سنت کی بھاڑ. مقدس کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنلزم. کانسٹیٹیوشنلزم. تو یہ ایک دوسری چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ سپریم پارلیمنٹ ہے، وہ سپریم ہے. پھر آپ اور وہ جو فیصلے چاہے کر سکتی. اب یہاں بھی پارلیمنٹ جو چاہے فیصلے کر سکتی. آپ کا سود آج تک انہوں نے حلال کیا ہوا. کیا کیا ہوا ہے؟ حلال کیا. حلال ہے نا، آج تک حلال کیا. آپ اس کو 3 جماعتیں 40 سال ہوگی مقدمہ لڑتے، وفاقی شرعی عدالت بنتے. وفاقی شرعی عدالت جب بن رہی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے ضیاء الحق صاحب نے لوگوں ان کو مذاق سے امیر المومنین کیا. انہوں نے جب وفاقی شرعی عدالت بنائی، اب نام دیکھیے، شریعت کی عدالت اس کا نام ہے. اس میں جو ڈیفینیشن ہے لا کی، اس میں انہوں نے 4-5 چیزیں ایکسکلوڈ کر دی. اصل عورتوں کے اس میں اسلام لاگو نہیں ہوگا. 1961 میں جو عالی قوانین بنے تھے غیر اسلامی، وہ آج بھی بنے ہوئے. انہوں نے بھول گئے، اس وقت شور مچایا تھا، بھول گئے. اچھا، اور بھی جتنے کی باتیں ہوتی ہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ آئین مقدس ہے. اور یہ آدمی انتخاب کیسے ہوتا ہے؟ 1 man 1 vote. انتخاب کا اصول کیا ہے؟ 1 man 1 vote. ایک چور اور ڈاکو اور ایک شرابی اور ایک زانی کا ووٹ اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا مفتی تقی عثمانی کا ووٹ. کیوں جی؟ یہی ہے نا، جتنا مفتی مجیب الرحمان کا ووٹ. یہ کی بات ہے نہیں، یہ بھی جتنا ووٹ ہے. اس لیے کہ اختیار کے لحاظ سے ہر آدمی برابر ہے. ان کے سے ہر آدمی چونکہ خود مختار ہے، لہذا اس کی اچھائی برائی کا کوئی تصور نہیں ہے. ہر آدمی خود مختار ہے، وہ ایک جیسا خود مختار ہے. اچھا، یہ عورت و مرد ایک 2 پہیے ہیں اور عورت و مرد مساوات ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کیا چکر ہے؟ میں اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا. اس لیے عورت بھی آزاد ہے. بھائی اگر مرد آزاد ہے تو عورت بھی تو انسان ہے نا. تو عورت انسان ہے اور کسی تو عورت بھی انسان ہے. تو جس طرح مرد کو آزاد ہے، مرد کو آزاد ہے کہ جس کے ساتھ شادی کرے، ان کے ہاں عورت کو بھی اسی طریقے سے اجازت جس کے ساتھ چاہے شادی کرے. اس طرح مرد کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ جنسی تعلقات کرے، عورت کو بھی اتنا ہی. تو مراد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مغرب کی جو جمہوریت میں ہیں، اب ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ ساری چیزیں ہیومنزم پر مبنی ہیں.
اور لبرلزم پر مبنی ہے اور سب سرمایہ کی دور ہے. کوئی غریب آدمی الیکشن لڑ سکتا ہے؟ نہیں. ہمارے زمانے میں لاکھوں میں ہوتا تھا, آج کروڑوں میں بھی الیکشن نہیں لڑا جا سکتا. آج اس کے لیے اربوں چاہیے ہوتے, اور پھر جو ایک ارب کرتے ہیں جا کے 10 ارب نکالتے ہیں میری آپ کی جیبوں سے. پھر لوٹ مچتی ہے, چوری ہوتی ہے, ڈاکے ہوتے ہیں, پھر غیر ملکوں میں کھلتے ہیں, پھر ملکوں میں قیمتی فلیٹ اور پراپرٹی باہر خریدے جاتے ہیں. تو یہ جو جمہوریت ہے 100% کفر ہے. یہ ہیومنزم پر مبنی ہے, لبرلزم پر مبنی ہے, سرمایہ داری پر مبنی ہے. ان میں کوئی چیز اسلام کے مطابق نہیں ہے کسی پہلے سے. تو یہ ایک ادارے کا میں نے ذکر کیا کہ یہ جو ایک ادارہ ہے یہ میں نے وہ یعنی دیکھ میں سے صرف ایک دانہ آپ کے چن کو دکھایا ہے, ورنہ بینکنگ اور فلاں اور سیاسی نظام اور تعلیمی نظام اور عدالتی نظام اور قانونی نظام, یعنی اس پر مہینوں بحث ہو سکتی ہے کہ جو پھر جو علوم ہیں ان کے, جو اکنامکس انہوں نے بنائی ہے, جو سائیکالوجی انہوں نے بنائی ہے, جو فلاسفی ان کے یہاں, یہ پورا یعنی کئی سال لگ گئے اس موضوع پہ. اچھا آخری بات, ہمارے آدمیوں نے ایک حماقت کی, معاف کیجیے گا جن کو میری رائے سے اختلاف ہو وہ بعد میں اپنی رائے میں بات کر سکتے. اب چونکہ مولوی صاحبان نے, علماء نے, اس کا نام لینا مقصود نہیں ہے نہ کسی جماعت کا, جب یہ دیکھا کہ ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے, نام یہ رکھا, چلیے مخلص ہو گئے, ہم اس ریاست میں دین چاہتے ہیں, اس ریاست میں, ٹھیک ہے اچھی بات ہے. اچھا جی کیسے چاہتے ہیں دین, ریاست میں دین کیسے آئے گی؟ بھائی انگریز نے جمہوریت بنا رکھی تھی نا, ان کا قانون تھا 1935 کا ایکٹ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان اور انڈیا تقسیم ہو گئے. جب پاکستان بنا تو اس کا عارضی کانسٹیٹیوشن کیا تھا 1935 کا ایکٹ, ٹھیک ہے جی. اور وہی جمہوریت جو وہاں چلی تھی اسی جمہوریت پہ وہاں الیکشن ہوئے انڈیا میں, بھارت میں تقسیم سے قبل, اس میں مسلم لیگ جیتی اور اسی کی وجہ سے پاکستان بنا. تو پاکستان میں جو جمہوریت تھی وہ تھی مغرب کی, وہ تھی کافرانہ جمہوریت. بعض علماء نے سوچا اب ہم کیا کریں, ہم اس ریاست میں دین لانا چاہتے ہیں, کیسے لائیں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ اس کا طریقہ یہ کہ سیاست میں حصہ نہیں. اب سیاست میں حصہ نہیں تو جمہوریت کافرانہ ہے, ایسے حصہ نہیں. انہوں نے شور شرابہ کر دیا, مہم چلائی, ہماری کچھ اسلامی باتیں مانو, ہم اس ملک میں اسلام لانا چاہتے ہیں ریاست میں, تو کچھ ہماری باتیں بھی مانو. انہوں نے تحریک چلائی, شور بچایا, علماء اکٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ مولوی کی کچھ باتیں تھوڑی سی مان لو, اگر یہ شور کم ہو جائے گا, تھوڑی سی کچھ باتیں مان لو. عمل تو ہم نے مطلب آپ کو ریاست تو ہمارے پاس ہے, اقتدار تو ہمارے پاس ہے, ان کی تھوڑی سی مان جاؤ زبانی کلامی. اسی ویسے ہی سنی مسلمان مطلب سنے سنائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اب کیا کرے جی, انہوں نے وہ 2-4 باتیں منوا لی اور اس کو ہم کہتے ہیں قرارداد مقاصد. کیا کہتے ہیں؟ قرارداد مقاصد, آبجیکٹو ریزولوشن. ریاست نے تسلیم کر لیا کہ ہم اسلامی بنیادوں کو تسلیم کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس جمہوریت کا ہم نے تفصیل سے ذکر کیا اس میں اور اسلام میں موافقت ہو سکتی تھی؟ نہیں. کیا کفر اور اسلام اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ یعنی جہاں پارلیمنٹ سپریم ہے, جہاں آئین مقدس ہے, جہاں 1 مین 1 ووٹ ہے, جہاں پیسے کے زور پر انتخابات ہیں, جہاں ہر آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, جو اقتدار کا طالب ہے وہ اس کو طالب ہم اقتدار دیتے ہی نہیں. تو یہ جمہوریت کسی لحاظ سے بھی اسلامی نہیں ہے. اسی
काफराना जमहूरियत में थोड़ा सा टच्चू लगा दिया इन्होंने, उर्दू में कहते हैं दुखंदोजी, थोड़ी तो आखला दी थी उसने, दुखंदोजी थोड़ा सा तड़का लगा दिया, यानी कुफर था उसको थोड़ा सा ईमान का तड़का लगा दिया। तो खुदा के बंदो, अगर जमजम हो और उसमें एक कतरा गलीज पानी का डाल दिया जाए तो वो पाक रह जाएगा, नहीं, वो पीने के काबिल रह जाएगा। इस बोतल में एक दो कतरे पेशाब के डाल दिए जाए तो रंग को नहीं बदलेगा, मुंह भी शायद ना बदले, तो पानी पाक होगा, नहीं, मैं पी सकता हूँ, वज़ू कर सकता हूँ। नहीं, तो कुफर इस्लाम जमा नहीं हो सकती। जो चीज़ें एक दूसरे के साथ, आपने अगर थोड़ी सी साइंस पढ़ी हो, मैंने भी मैट्रिक तक पढ़ी थी, मैंने साइंस ही सीखी, कि जो इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ मैच करते हैं वो इकट्ठे हो जाए, और अगर इंग्रेडिएंट्स मैच ना करते हो इकट्ठे नहीं होते। मसलन आप दूध में थोड़ा सा थोड़ी सी चीनी मिला दें तो दूध मज़ेदार हो जाएगा, लजीज हो जाएगा, शायद कुव्वत में भी थोड़ा सा बढ़ जाए। अच्छा है, चीनी जैसी एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं रेत, रेत, दानेदार चीज़ है उसी तरह की, उसी दूध में थोड़ी सी आप रेत डाल दें और चम्मच से खूब बना लें और पी जाएंगे, अंधी जाएंगे, नुकसान होगा। कहते कि सत्यानाश हो जाएगा, बड़ा वर्क हो जाएगा, अस्पताल में एडमिट होना। क्यों? इसलिए कि चीनी के इंग्रेडिएंट जो है उसमें घुल सकते थे, रेत के इंग्रेडिएंट दूध में नहीं घुल सकते। मगर इनकी जमहूरियत अगर काफराना थी तो उसमें इस्लाम का दाना डालने से वो इस्लामी कैसे होगी? अच्छा जनाब, मैं यही सोचा था कि बहुत सारी मौजूद चुके बहुत तवील है, उसमें से मैंने ये दो तीन चीज़ें मुंतखब की थी। एक तो ये कि आपको बुनियादी नज़रियात बताए जाएँ, और मैं चूँकि उस्ताद हूँ फिर आपकी मुआवनत करता हूँ, रिपीट करता हूँ। ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म, सेकुलरिज्म, कैपिटलिज्म और साइंस। और चार वर्ड इसके चार कॉन्सेप्ट हैं। एक Concept of man. आइडिटी, कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स और कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, ये चारों हमने पढ़ ली। अब एक इंस्टीट्यूशन का हमने जिक्र किया जो इन नज़रियात की पैदावार है, इस मॉड्यूल की पैदावार है, वो है डेमोक्रेसी। और उस डेमोक्रेसी को कबूल बनाने के लिए असल बात यह है कि आप कबूल क्यों करते हैं, आपको ज़रूरत क्या है उसको कबूल करने की? क्या इस्लाम का सियासी निज़ाम नहीं था? कोई इस्लाम का सियासी निज़ाम नहीं था, आपने 12 साल दुनिया में हुकूमत कैसे की है? आपका कोई सियासी निज़ाम क्यों नहीं था? और वो गलत था, बुरा था, तो आपने 12 साल तक दुनिया पर हुकूमत कैसे की? आपका सियासी निज़ाम था और वो काबिल अमल था, प्रैक्टिकल था, वो हमने नहीं छोड़ा। अंग्रेज ने अपने एक पिट्ठू मुस्तफा कमाल अतातुर्क के जरिए उसको 1924 में खिलाफत खत्म करवा और अपनी जमहूरियत नाफिज कर दी और अपना ह्यूमनिज्म और सेकुलरिज्म और ये सारे इज्म जो थे उसने हम सारे मुसलमानों को नाफिज कर दिया और हमारा निज़ाम तालीम बदल दिया, हमारा निज़ाम मुआशरात बदल दिया, हमारा निज़ाम अदालत बदल दिया, हमारा निज़ाम कानून बदल दिया। उसने हमें अपना फिक्री और अमली गुलाम बना दिया। तो हमें तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ के इस्लाम की तरफ रजू करना है। इस्लाम का अगर निज़ाम था वो तो चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, चीज़ें डेवलप होती रहती हैं, और इज्तिहाद इसी चीज़ का नाम है कि आप ज़माने के बदलने के साथ साथ अल हुक्म यदूरो माल इल्ला, पढ़ा तुमने? जी जी जी, अल हुक्म यदूरो माल इल्ला, माल इल्ला, इल्लत के साथ ज़माने और वक्त के साथ इज्तिहादी अहकाम तब्दील होते रहते। बदल जाते हैं ना भाई। इमाम शाफी अलैहि रहमा जब गए थे फिलिस्तीन से मिस्र तो अहकाम बदल गए थे ना। जी जी, चलिए, मैं आप भी थक गए, मैं भी बोल बोल के थक गया हूँ। आखिर में एक नतीजा, इमाम जुजरी एक हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने बंदा फतवा लेने आया, उन्होंने कहा कुत्ता रखना जायज़ है कि नहीं? इमाम साहब ने फतवा दे दिया कुत्ता रखना जायज़। कोई हमली था, आपको पता है ये हमारे मसलकों वालों में जड़ें बहुत गहरी होती है और मसले के खिलाफ बात की जाए चिड़ इनको बड़ी होती है, तकलीफ होती है, हालांकि होनी नहीं चाहिए, इज्तिहादी चीज़ है ना। कोई क्या फ़र्क पड़ता है इससे? कोई इमाम अबू हनीफा को
اس کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے اور دوسرا شافعی کی بات کو ٹھیک سمجھتا ہے اور تیسرا مالک، کیا فرق پڑتا ہے؟ دین تو ایک ہے، باتیں ساری تو ایک ہی۔ تو وہ ایک حنبلی تھا، اسے غصہ آیا، وہ امام جزری کے پاس گیا، اسے کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ آپ فتویٰ دیتے ہیں کہ کتا رکھنا چاہیے، کیا میں نے فتویٰ دی؟ اس نے کہا امام احمد بن حنبل کے فلاں شاگرد نے فلاں کتاب میں فلاں صفحے پر کہا ہے کہ کتا رکھنا ناجائز ہے۔ اور کیسے حنبلی ہو اپنے امام کے خلاف فتویٰ دیتے؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی کو تم بیوقوف، انت سفیہ۔ کیوں؟ کہا میاں امام احمد بن حنبل نے اجتہادی فیصلہ کیا تھا یا اجتہادی انٹرپریٹیشن کی تھی اپنے زمانے کے حالات کے مطابق۔ ارے بیوقوف، آج وہ ہوتے تو شیر رکھنے کی جاتے، شیر رکھنے کی ضرورت۔ اگر وہ آج ہوتے تو سیکورٹی کے لیے کتے کی جگہ شیر رکھنے کی جاتی ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ سیاسی نظام میں تبدیلی ہو سکتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ خلافت کے نظام میں تبدیلی کی ضرورت ہے، بیٹھ کے بدل لیجیے، اپنے علماء کو بٹھائیے، فقہا کو بٹھائیے، مجتہدین کو بٹھائیے، جو لوگ نظام مملکت کو سمجھتے ہیں ان کو بٹھائیے، اپنا اپڈیٹ کر لیجیے اپنا سیاسی نظام، اس پہ عمل کر لیجیے۔ یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ مگر بھی کافرانہ جمہوریت کو لے کے اس میں تھوڑا سا ٹچو لگا کے کہ یہ اسلامی جمہوریت ہے۔ اچھا، ایک تو نظری طور پر یہ ممکن نہیں تھا، پھر آپ نے اسلام نافذ کر لیا، 70 سال ہو گئے، آپ نے جمہوریت میں ایک ٹوٹکا ڈال کے اس کو اسلامی جمہوریت قرار دے دیا۔ اچھا جی، پھر نافذ کر لیا آپ نے اسلام، پاکستان کی ریاست میں اسلام غالب ہو گیا، لوگ اچھے مسلمان بن گئے۔ یار عقل کی بات ہے، کفر کے ساتھ کوئی چیز جمع نہیں ہے، مغربی تہذیب غالب ہے، چیلنج ہے، ہماری حماقت کی انتہا نہیں کہ ہم اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے اورینٹلزم کا لفظ پڑھا کہ استشراق کا لفظ سنا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ وہ غالب تھے، ہمارے حکمران تھے، اپنی حکمرانی کا دوام چاہتے تھے، انہوں نے ہمیں سمجھنے کے لیے ایک پورا علم ایجاد کر دیا، ایک پورا ڈسپلن ایجاد کر دیا جس میں لاکھوں لوگوں نے زندگیاں لگا دی۔ آج بھی 9/11 کے بعد یو ایس اے کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جس میں اب اسلام کا شعبہ نہیں کھلا ہوا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان میں سے 90% اسلام پڑھانے والے جیوز ہیں۔ امریکہ میں اسلام کی تعلیم دینے والے 90% جیوز ہیں۔ ہمارے مدرسے والا مولوی صاحب کہتے ہیں انگریزی نہیں پڑھنی، انگریزی نہیں پڑھنی، نہ پڑھو، کھاتے رہو تک